ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں، دوستوں، ایک طے شدہ بات ہے کہ انسان کے اوپر نیک شخص کی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے اس سے ہم کلام ہو یا نہ. اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کی باتیں سن لے، باتیں سننے کے بعد بغیر کہے وہاں سے چلا بھی جائے، ملے چلا بھی جائے، باہر کیف اس کا انسانی مزاج ایک اثر ہوتا ہے. بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم وہاں سے گزر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، ہم نے سوچا نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد درس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کی ڈیوٹی اور کام یہ ہے وہ ذکر کی مجلسیں، اہل علم کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. عام ذکر بھی، تلاوت قرآن بھی، درس حدیث بھی، جمعہ بھی، اور مدارس کے اندر کلاسیں بھی. وہ دیکھتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم فلاں فلاں جگہ پہ گئے، کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ واللہ اعلم، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، گئے ہی اللہ کے حکم سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا تھا وہاں پہ؟ تو آگے سے کہتے ہیں یا اللہ یہ مجلس تھی، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ سے جنت طلب کر رہے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہ رہے تھے، اور گناہوں کی بخشش چاہتے تھے. اللہ فرمائیں گے فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ہر وہ چیز جس کا انہوں نے سوال کیا میں نے دے دی. جنت مانگی میں نے عطا کر دی، جہنم سے پناہ مانگی میں نے دے دی. پھر فرشتے کہتے ہیں یا کہیں گے رب فیہم فلان عبد خطاب، یا اللہ وہ لوگ تو بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، ان کے اندر ایک نہایت ہی گناہ گار بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، روسیا، بڑا بدکار آدمی، انما مر فجلس معه، وہ وہاں سے گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا، یعنی وہ اسپیشل آیا نہیں، وہاں سے گزر رہا ہوگا، کانوں میں بات پڑی ہوگی، وضو کرنے آیا ہوگا، مسجد میں بیٹھ گیا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یار یہاں تو اے سی چل رہے ہیں، چلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، باہر تو گرمی بڑی ہے، میں نہ اے سی لے لیتا ہوں، ہوا لے لیتا ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے قد غفرت لہ، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے ان نیکوکاروں کو تو معاف کیا ہی کیا ہے نا، وَلَهُ غفرت، میں نے اس برے آدمی کو بھی معاف کر دیا ہے جو ان میں سے ویسے ہی جا کے بیٹھ گیا، اچانک گزرا وہاں بیٹھ گیا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیس، یہ ایسے عظیم لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے کبھی وہ ناکام اور نامراد ہو ہی نہیں سکتا، ان کی صحبت کی یہ تاثیر ہے۔ بندہ ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جائے، بات بھی نہ کرے، سن کے آ جائے، اللہ ویسے ہی معاف فرما دے، صحبت کا اثر ہے۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت، ابھی ملاقات بھی نہ ہو، یہ تو ہے نا ملاقات تھوڑی سی ہو گئی، بیٹھ گیا، گفتگو سن لی۔ بعض اللہ کے ولی تو ایسے ہیں بندہ ان کی طرف جانے کا ارادہ کرے، ملنے کا ارادہ کرے، راستے میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے، موت آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ آپ نے روایت بے تحاشا سنا ہو، بے شمار دفعہ سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی 99 بندوں کو قتل کیا۔ دل میں خیال ہے کہ یار میرا کام ٹھیک نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھے اپنی اصلاح کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ 99 آدمیوں کا قاتل ہے، ایک صوفی صاحب کے پاس چلا گیا، حدیث کے الفاظ بڑے قابل ہوئے، راہب کے پاس گیا، صوفی درویش مست ملنگ جاہل۔ ہمارے ہاں تو لمبی داڑھی دیکھ کے، چوار ٹخنوں سے اونچی دیکھ کے علامہ صاحب کے عہدے پہ فائز کر دیتے۔ وہ میں گیا کسی دردی کے پاس، میں نے کہا یار ویس کوٹ بنا دو، کہنا رحم دو، میں کیوں؟ کہنا ہم جاہل کی پانی شروع کر دیں، کہتے سی جناب کیا بنا دے سی ویس کوٹ پانی کسی پڑھے لکھے بندے واسطے۔ ان جاہل لوگوں نے بھی ویس کوٹیں پہننا شروع کر دی ہیں، جاہل لوگوں نے بھی جناب کیپ پہننا شروع کر دی۔ آ جائے کوئی پہن کے جناب کیپ، ہم نے ملنگوں جیسی درویشوں جیسی کیپ پہنی ہو، سادہ سا سوٹ پہنا، آ جائے کوئی پمپی پہن کر، ڈیشک لباس کے اندر ڈیشک پرسنالٹی بنا کر، سب نے صرف بات کرنا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں مسئلہ عالم سے پوچھا جاتا ہے، جاہل سے نہیں پوچھا جاتا۔ لوگوں نے جہلا کو سردار بنایا ہوا، قیامت کی نشانی، اہل علم کی عزت ہی ختم ہو گئی، احترام ہی ختم ہو گیا، اس سے بڑی بے توقیری کیا ہے؟ بیٹھا علم والا ہے، مسئلہ جاہل سے پوچھا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاہل آدمی ہے، علماء پہ روب مارا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم آدمی ہے، جاہل سے ڈر رہا ہے مجھے کچھ کرنا دے، وہ چلا گیا صوفی کے پاس، صوفی صاحب میں نے 99 بندے مار دیے ہیں، حل لی من توبہ، اللہ مجھے معاف کرے، کہتا نہیں تیری کوئی معافی نہیں۔ میں کہا جب میری معافی میں تو ادھر آئے کی کرتا، میں تینوں بھی لے چکا۔ ہم جو 99 پہ ناٹ آؤٹ جا رہے ہیں، سینچری پوری کر دیتے ہیں، خطا لا۔ یہ ہوتی ہے جہلا کی عادت اور مزاج۔ راہب کہتے ہیں وہ بندہ جس کے اندر اللہ کی خشیت حد سے زیادہ ہو گیا، حد سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور راہب کہتے ہیں وہ آدمی جو اللہ سے ڈرے مگر اس کی بنیاد علم نہ ہو، جہالت ہو، اس نے صرف اللہ کے خوف کا پہلو سامنے رکھا ہے، رحمتیں اس کے سامنے نہیں۔ حل من توبہ قال اللہ فقصلا، توبہ ہے نہیں کوئی نہیں، چل بدو چل، تو اتنے کی کرنا ہے، جہاں اتنے مارے ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار مسئلہ تو گڑبڑ ہے، پھر کسی سے پوچھا یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری بھی رہنمائی کرو، میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ فدل علی رجل عالم، اس نے کہا یار فلاں بستی کا عالم آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ علم میں بڑا پختہ ہے، درویش ہے جانتا کوئی نہیں، پتہ کسی کو نہیں یہ فلاں صاحب ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اس کو مسئلے بتانے آتے ہیں، مسئلہ تمہیں وہ صحیح بتا دے گا۔ فضل علی رجل عالم، وہ عالم صاحب کے پاس گیا، حضرت صاحب 100 بندہ مارا ہے ہم، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے علم کی بنا پہ کہا من یحول بینک و بین التوبہ، اللہ کے بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری توبہ قبول نہ ہو؟ اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، کیوں نہ کرے گا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، ولا ترجع الی ارضک فانها ارض السوء، یار تیری صحبت اچھی ہے، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ڈیر لگا ہے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، تم توبہ کرو گے پھر بروں میں جاؤ گے، ان کی صحبت کا اثر ہو جائے گا، پھر برائی کر بیٹھو گے، لا ترجع الی ارضک فانها ارض السوء، تیرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ بڑے برے لوگوں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ جاؤ،
ہاں ایسا کرو اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں علاقے میں جاؤ جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ راستے میں جا رہا تھا، موت کا فرشتہ روکنے میں آ گیا، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ ابھی وہ نیکوں کی بستی کی جانب جا رہا ہے، وہاں پہنچا نہیں، راستے کے اندر تھا، اب وہ گھرا ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ نیکوں کی بستی کی جانب، فناء بصدری، نیکوں کی بستی کی جانب جا رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں جا رہا ہے، اور جب روح پرواز کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ فرماتا جب یہاں پر فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، یہاں پر پھر جہاں سے آغاز جب تھوڑا سا آثار نمودار ہوتے ہیں، پنڈلیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، روح بھاگتی ہے، میں کہاں نکلوں، کہاں نکل کے جائے گی، انگوٹھے کے اندر چھپنے کی کوشش کی، رشتے وہاں سے بھی نکالتا ہے، کہاں جائے گی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پڑھے پتہ چلے آپ۔ اب اس کی توبہ کرنا کتنا سچا تھا، نیت کتنی سچی تھی۔ اب اسے فرماتے فناء بصدری، اسے دیکھا کہ میرے ٹانگوں میں جان نہیں ہے، بے جان ہو گئی ہے، روح نکل رہی ہے، روح پھڑپھڑا رہی تھی سینے میں، اپنے سینے کے بل نیکوں کی بستی کی جانب ریگنا شروع کر دیا۔ فقبضت جناب آئے اس کے پاس فرشتے، دو فرشتے آ گئے، نیک بھی اور برے بھی۔ برے نیک فرشتوں سے میری مراد ہے جہنم والے فرشتے، اور جہنم والے برے نہیں ہوتے فرشتے۔ نیک فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی اور جہنم کے فرشتے بھی۔ جہنم والے کہیں بھائی یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کی نہیں تھی۔ رحمت والے فرشتے کہیں نہیں نہیں یہ توبہ ہو گئی، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، لہذا یہ غفور الرحیم اللہ یہ بخشدہ ہے، اس کو ہمیں دے دو، جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم کے دروغے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہم کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، کہا کیا بات ہے، کیوں لڑتے ہو، یہ وجہ ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، زمین کی پیمائش کرو، زمین کی پیمائش کر کے دیکھو۔ زمین کی جب پیمائش کی گئی تو جہنم کی طرف رستہ کم تھا، جنت والوں کی جانب رستہ زیادہ تھا، بروں کی جانب بستی کی جانب رستہ زیادہ تھا، نیکوں کی جانب رستہ کم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم دے التئمی، سمٹ جاؤ، اللہ کے حکم سے زمین سمٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا، وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے بندو نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، بیٹھ جائیں پھر بھی اللہ مہربان ہوتا ہے۔ چند لمحوں کی صحبت ہے، مر رفع جلسہ معہم، گزر رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، پتا تھا درس کے بعد کھانا مل جائے گا کہ تجھے روٹی کھا کے جاؤں گے، لیکن اللہ نے وہیں پہ اصلاح فرما دی، اللہ نے گناہوں کی بخشش کر دی۔ ابھی یہ ایک بندہ کا پہلے میں نے ذکر کر دیا، وہاں سے گزرا ہے، معافی ہوگی، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی ان کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے مہربانی فرما کر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کے بندوں جس بندے نے 23 سال تک نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج ساتھ کیا، زکاتیں ساتھ دی، جہاد ساتھ کیا، اس کے اوپر صحبت کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ تمہید بنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب عام آدمی کی صحبت کا اتنا اثر ہے تو کیا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہی کوئی نہ ہو؟ کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہی کوئی نہ ہوگا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہی کوئی نہ ہوگا؟ کیا ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھانے والے، کردار کشی کرنے والے ان صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھاتے، بلکہ یہ بدبخت نبی کریم علیہ السلام کی تربیت پہ انگلی اٹھاتے۔ آج ہم بھیجتے ہیں نا اپنے بچوں کو اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں، کتنا سیاپا ڈالا ہوتا ہے اپنے ٹیچر کو، ٹیچر کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھے آپ کو پتہ چل جائے، انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بچے میں جب تھوڑی سی سستی ہوتی ہے 2 منٹ انتظامیہ ساری پونے دن آتی ہے، ذرا سی کوتاہی ہوتی ہے استاد کا گریبان جا کے پکڑ لیتے ہیں، ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے، اتنی فیسیں ادا کی، ہمارا بچہ تمہارے پاس ہوتا ہے۔ بچے جب گالیاں آپس میں گھروں کو دیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور قاری صاحب کی سمجھا دے ہوئے فلمہ دیکھتا پیا گھر آ کے، انتظامیہ کہتے ہیں ساڑھا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچہ آپ لوگوں کو نیک سمجھ کر آپ کی صحبت کے لیے دیکھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام کی کردار کشی کرتا ہے، ان پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اصل میں نبی کریم علیہ السلام کی تربیت پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔
وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 23 سالہ زمانہ نبوت میں کسی کی اصلاح نہیں فرما سکتے۔ جہاں لوگوں نے ولیوں کے بارے میں مشہور کر دیا کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہم کلی طور پر شعر سے بالکل متفق نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میرا ذاتی واقعہ ہے، ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہیے اس کا، لیکن ہر برائی کے اندر اس شخص کی نوجوان کی مثال دی جاتی ہے۔ ہر کمزوری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اصلاح کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میں صحیح نہیں ہو رہا۔ ایک وہ ویسے ہی نا بازار جانا تھا، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ یار بازار جا رہا ہوں، اسے کہا میں نے بھی جانا، مجھے بھی لے جاؤ۔ میں نے کہا میرے رستے میں نے ایک جگہ پہ رکنا ہے، میں مولانا اشاعت اللہ تنویر صاحب حفظہ اللہ کو سلام دعا کر کے پھر آگے جانا ہے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب چند لمحات، چند 2-3 منٹ ہم مولانا اشاعت صاحب حفظہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، وہ گفتگو مجھ سے کر رہے تھے، بات مجھ سے کر رہے تھے، سوال و جواب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ ان کو نہیں پتا یہ نوجوان کون ہے، نوجوان کو نہیں پتا یہ کون ہے میرے عزیز کو۔ وہاں سے نیچے سیڑھی پہ اترے، کہتے بابا جی کون سی؟ یہ بابا جی کون سی؟ میں نے بتایا اللہ رب العالمین کی ایک ولی ہے، نیک آدمی ہے، بڑا دین کا کام کیا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم ہے یہ باتیں تمہارے ساتھ کر رہے تھے، مجھے اپنے گناہ گار ہونے پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی زندگی کی توبہ کر لوں، میں ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ اللہ کے بولو یہ تو مذاق والی بات ہے۔ ایک عام امتی کا ایک اثر ہو معاشرے کے اوپر، آپ کے اندر کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے 7 دن میڈیا کا جو گند صاف کرتا ہے، ممبر پہ 5 منٹ گند صاف کرتا ہے۔ وہ 5 منٹ جو وہ بندہ جو آخر میں آتا ہے نا، جو بھاگا بھاگا نماز میں شرکت کے لیے آتا ہے، وہ بھی بسا اوقات 5 منٹ کی گفتگو سنتا ہے، اگلے جمعے کے اندر پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور بھائی تو پہلی صف کے اندر کیوں آ گیا؟ یار خطیب صاحب نے پچھلے جمعے کے اندر آخری 3-4 لفظ ایسے بولے تھے میرے دل کو لگے۔ اور بھائی تم یہاں اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کیوں آتے ہو؟ بس یہاں سے ایک دن میں گزر رہا تھا، جمعے کا ٹائم ہو گیا، میں نے یہاں جمعہ پڑھ لیا، میں نے کہا آج کے بعد میرے جمعہ ان کے پیچھے پڑھو۔ عام بندے کا اتنا اثر ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا کوئی اثر نہیں، صحابہ کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں، صحابہ کے مزاج میں کوئی تبدیلی کے آثار نہیں۔ اللہ کے بندو نبی کریم علیہ السلام کی استاد کی صحبت میں رہ کر تو صحابہ کرام کے سارے مزاج ہی بدل گئے تھے۔ میں صرف 2 چیزوں کی جانب اشارہ کر کے بات کو ختم کروں، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، بڑی مشکل سے آپ یہاں آپ جزاک اللہ خیر آپ بیٹھے ہوئے، لیکن 2 باتیں میں عرض کروں جن کا ہمارے موجودہ دور سے تعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جو دبے دبے لفظوں میں انجینئر مرزا ہو گیا، اس کے ہم نوا ہو گئے، اسی طرح جو ہے وہ بسا اوقات مودودی صاحب سے بھی اشارے مل جاتے۔ آج میں کہتے ہیں میرے مودودی صاحب کا ہے بہت اچھے آدمی، بڑے اعلیٰ آدمی، لیکن خلافت و ملوکیت کے انہوں نے کچرا اٹھانے والا کام کیا، کچرا اٹھا کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا صحابہ کے بعد۔ وہ باتیں جو کسی کو پتہ نہیں تھی، کسی زبان میں شمار میں نہیں تھی، ایک طرف اتنے جری دلیر کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں گنوا دی، عثمان غنی کی غلطیاں گنوا دی، دوسری جانب اتنے ڈرپوک ایوب خان کا نام لینے کی جرت نہیں۔ آخر سوچنے کی بات ہے خلافت و ملوکیت جیسی نالائکی پہ مبنی کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جس نے امت کے اندر آ کر خرابی پیدا کی، ان کی تمام محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، تمام خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ وجہ کیا بن گئی تھی؟ ایوب خان نے قبضہ کیا تھا، ڈکٹیٹر تھا وہ، اور اس نے 4 شیڈول والا بل پاس کر دیا تھا، ایکٹو کا قانون پاس کیا تھا جو آج لگایا جا رہا ہے۔ مودودی صاحب نے ایک طرف اتنی اخلاقی جرت نہیں، کھل کے اس کا نام لے کے یہ بدماشیاں کر، یہ ظلم زیادتیاں کر، اظہار رائے پہ پابندی یہ لگا رہا ہے۔ اصل میں مخاطب ان کے ایوب تھا، صدر ایوب تھا۔ اتنی جرت نہیں ہے۔ دوسری جانب صحابہ کرام کی ذات اتنی ہلکی ان کے نزدیک کہ کھل کے باتیں کر، تو یہ جو اشارے کرائے 2 طرحوں پہ کیے، 2 چیزوں پہ کیے جاتے ہیں عام طور پر، اور بڑے حساب سے نا بعض لوگ نا بڑے شیطان ہوتے ہیں، ان کے پاس نا لیکین ہوتا ہے، بے صبری ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، چونکے چناکے ہوتا ہے۔ جو کسی بندے کی پھٹی پوئی نہیں ہوتی نا، پہلے بڑا چنگا وہ ہے بھی ہے، وہ بھی ہے، انج بھی ہے، انج بھی ہے، تسی بڑے خوش ہوتے کہ یار بڑی تعریفہ کرتا، اچانک کہتا لیکن تانوں کی دسی مگر بے صبری لیکن بس کچھ ہونا کہ ساڈے کو بندہ بڑا چنگا مگر مولانا صاحب بٹی صاحب رحمہ اللہ فرمائے رہے مگر ہوتا ہے نا، یہ مگر مچ ہوتا ہے، یہ ساری نیکی اگلے بندے کی کھا جاتا ہے۔ جیسے پڑھنا ہو نا پہلے بہت ساری خوبیاں گنوا، یہ کیا کتابوں کے اندر تھا،
ہاں جی بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، لیکن یار وہ ثقیفہ بنی سادہ کے اندر دیکھیں۔ اور یہاں پر غور طرف بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر صحابہ کے اوپر جو ہوا ہے، اس کا پہلا اثر یہ تھا صحابہ کرام عہدوں کے خواہش مند تھے، ان کے دل کے اندر عہدوں کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کی ہم بات کر رہے تھے، آپ اسی کے اوپر غور کر لیں، اسی مثال سے آپ سمجھ لیں نبی کریم علیہ السلام والسلام کا انتقال ہو گیا۔ انصار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ ایک اپنے ڈیرے پہ اکٹھے ہوئے، ڈیرہ ٹائپ کی حویلی ٹائپ کی، ان کے اندر گفت و شنید ہوئی۔ انہوں نے پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا، آپ کے ساتھ اسلام کی جو آخر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، نشست کی، آپ نے ساتھ اسلام کو کسی نے بتایا وہ انصار صحابہ آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ اسلام نے پٹی باندھی ہے، بخار ہے، بڑی مشکل سے آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے نہیں ہو سکے، بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے، ہم کدھر جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں کی۔ آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، میرے صحابہ انصار اگر کمی کوتاہی کریں ان کو کہنا کچھ نہیں، تجاوزوا عن المسلمین فاقبلوا اقبل بالمحسنین وتجاوزوا عن المسلمین، ان کی خوبیاں بیان کرنا ہے، ان کی غلطیاں ہو بھی جائے نا گزاری کرنا، یہ میرے بڑے پیارے ہیں، بڑے میرے مشکل کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد شاید وہی ان کے خیالات کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ گھر میں دیکھا جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو چھوٹے بچوں کو بڑی پریشانی کے بچے ماں باپ نے خرچے اٹھائے ہوتے ہیں نا، جو زیادہ ہی پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امی چلی کی ساڑو کی بنے گا سارا، پتہ نہیں بیٹا پر آسانہ ہم کی کرے گا۔ تو ایسے وقت میں بڑا بھائی اگر اچھا ہونا ان کو پیار کرتا ہے، دلاسے دیتا ہے، ان پہ محبتیں نشاور کرتا ہے، گھروں نہیں کر دیتا، وہ ان کو گلے سے لگا کہتا ہے کوئی بات نہیں میں تمہارا بھاؤ۔ بہنیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، امی مر گئی ہے، ابو مر گیا ہے، اب میکے میں ہم کیسے آئیں گے؟ وہ ایسے خدشات ہم نے سنے جنابوں کے اوپر، تو رشتے دار جو اپنا تینے لگا کہتے ہیں ہوں تو کون پوچھے گا، ماں مری تھے تھے لے کے اور مر گئے۔ تو ایسے وقت میں جو سمجھدار بھائی ہوتے ہیں نا وہ ڈانٹا، خبردار بکواس نہیں کرنی، میں تمہارے باپ کی بہن۔ اچھے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو صحابہ اچھے تھے، وہ یہی تھوڑا سا مسئلہ تھا تو وہاں پر پہنچے۔ اگر عہدوں کے لالچی ہوتے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے؟ مجھے دو، میں تمہارا خلیفہ ہوں۔ اگر عہدے کے لالچی ہوتے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عہدہ میرا حق ہے۔ جب وہاں پر اکٹھے ہوئے گفتگو ہوئی، عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ گفتگو کرنا چاہی، بکر صدیق نے کہا ٹھہر جاؤ رضی اللہ عنہ، مجھے بات کرنے دیں۔ بڑے اچھے انداز میں بات کی، صحابہ کرام کی تعریفات کی، انصار کی خدمات کا تذکرہ خیر کیا، اور تذکرہ خیر کر کے کہنے لگے قد رضیت لکم احد هذین الرجلین، دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمیشہ قریشی خلیفہ ہوگا، میں ان دو بندوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لو، ایک عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان کی بیعت کر لو، میں راضی ہوں، جس کو مرضی اپنا خلیفہ بنا لو۔ اگر ابوبکر صدیق کے دل کے اندر خلافت کا ہوتا، اللہ اکبر، اگر خلافت کا کوئی چانس ہوتا، خلافت کا خوشیاں منائی جاتی، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا کہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نمونیا سنا ہو گیا تھا، بخار چڑھ گیا تھا، بیمار ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے؟ کہتے نہیں، ابوبکر صدیق کا انتقال نمونیوں کی وجہ سے نہیں ہوا، کانا سبب موت ابی بکر فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابوبکر صدیق کی موت کی وجہ نمونیا نہیں، نبی کے اسلام کا انتقال۔ کہتے ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق کو ایک دفعہ بھی مسکراتے نہیں دیکھا، وہ ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے، ہر وقت روتے رہتے، ہر وقت دکھ میں رہتے کہ میرے ساتھی میرے ساتھی۔ اب آپ پہلا تصور یہ کریں ان کے اندر عہدوں کی لالچ نکال، یہ وقت عبیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمر بیٹھے ہیں، دل کی چاہے بیعت کر لو، اور سبحان اللہ قربان جائے پورے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم عہدوں پہ بیٹھ گئے؟ اگر عہدوں کا لالچ ہوتا تو صدیق کیا کرتے؟ یہ ابوبکر صدیق نا 23 سال ماشاءاللہ ساتھ رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مزاج دیکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے ملکوں میں جن جن اسلامی ممالک کے اندر فوج مضبوط ہے وہاں فوج کا قبضہ ہے۔ لوگ کسانوں کہتے سعودیہ فوج کیوں نہیں بناتا؟ اس لیے بناتا کہ عراق سے دیکھ لیا فوج بڑھ کے کر دیجیے، لبنان میں دیکھ لیا، شام میں دیکھ لیا، مصر میں دیکھ لیا، پاکستان میں دیکھ لیا، بنگلہ دیش میں دیکھ لیا،
جن اسلامی ممالک کے پاس فوج ہے وہاں پر انہیں کی چلتی ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا آپ مزاج دیکھیں. پورے صدیق تو 23 سال تربیت میں رہے نا، یہ تو غالباً 6 ہجری کے بعد اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے تلوار بن گئے. ان کے دور میں مشہور ہو گیا جس جنگ کے اندر خالد بن ولید ہے کبھی شکست نہیں ہو سکی. اور ایسا ہے اسلامی تاریخ میں 2 شخصیات ہیں جن کو کبھی کسی جنگ میں شکست نہ ہو. ایک جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں شخصیات ایسی کمال ہیں، بے پناہ اسلام کی خدمت کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مناسب لگا ان کو معزول عہدے سے معزول کر. اب اگر چاہتے تو نہ کر دیتے، انکار کر دیتے. خط پہنچا، جنگ ہونے لگی تھی. غالباً جناب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا گیا. ممکن ہے کوئی اور صحابی ہے، ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں. ان کو خط ملا تو خالد کو بلا کر کہا کہ خالد آپ سے یہ عہدہ لے کر مجھے دے دیا گیا. ہمارے ہاں جس سے عہدہ لے کر کسی کو دیا جاتا ہے نا وہ دشمن بن جاتا ہے نا. ایسی میں نے میرے کو عہدہ گیا ہے. یہ پکی بات ہے، حقیقی بات ہے، ایسا ہوتا ہے مزاج آدمی کا. خالد بن ولید کو آرام سے بلا کر کہیں گے خالد آپ کو نا عمر فاروق نے عہدے سے معزول کر دیا ہے، آپ کی مہربانی ہے یہ جنگ مکمل کریں. اس جنگ کو مکمل کرنے کے بعد میں آ جاؤں گا، ابھی کسی کو پتہ نہ چلنے دیں. کہتے ہیں مجھے ابھی اتار. انا سہم من سہم الاسلام فرمونی حیث شئتم، میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر، مجھے اللہ کی راہ میں جہاں چلانا چلا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو پہلی بات یہ یاد میں رکھیں، یہ 2 مثالیں میرے لیے ہیں. یہ لوگ عہدوں کے خواہش مند اور حریص نہیں تھے. اور دوسری بات یہ جی باغ فدق لے لیا. تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نہیں جھگڑا بی بی تے صدیق دے وچکار کھجورا دا، ایویں بڑیا پھر دے تو ٹھیکے دار کھجورا دا. اچھا ایمانداری کی بات ہے، دیکھا ویسے میرے بھی نہیں، میں 6 سال مدینہ طیبہ رہا ہوں، دیکھا میں نے بھی کبھی شیخ حسین صاحب نے شاید دیکھا ہو، یہ ماشاءاللہ سیر و سیاحت کے شوقین ہے، تو شاید انہوں نے دیکھا ہوا ہو. آپ میں سے کسی نے باغ فدق دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا تو ہاتھ کھڑا کر دے. ویسے ہی آپ میں سے کسی بندے نے باغ فدق دیکھا ہے؟ میں 6 سال مدینہ طیبہ میں رہا ہوں، میں باغ فدق بھی نہ دیکھ سکا. یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ہی ایک تھوڑا سا آگے جا کر عثمان غنی والا کنواں تھا، پھر میں وہ بھی نہ دیکھ سکا. اچھا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، کوئی نام 6 سال ہی ختم چو کر کے واپس آ. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے باغ فدق؟ جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں ان میں سے کسی نے دیکھا باغ فدق؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ ماشاء اللہ کہا سیر و سیاحت کے بڑے شوقین ہیں ماشاء اللہ، یہ جو چلنے پھرنے کے شوقین ہے، جوان آدمی ہے. تو شاید کسی نے دیکھا ہو. جو یہ اعتراض کرتے ہیں کبھی ان سے بھی جا کر پوچھے یار آپ نے باغ فدق دیکھا ہے؟ ان سے اگلا سوال یہ کرے اللہ کے بندے آپ نے باغ فدق کی پیداوار دیکھی ہے؟ کتنے مرلے میں تھا، کتنا گلائی تھی، کتنی چوڑائی تھی، کبھی دیکھا کسی؟ اور باغ فدق کے اندر اکیلی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حقدار نہیں تھی، ایک بیٹی حیات تھی، آدھا ان کا تھا، اور جو ہے وہ بیگمات طیبات طاہرات تھی 9-10، 1/8 ان کا تھا. باقی چچا عباس موجود تھے ان کا تھا. یعنی کہ بی بی طاہرہ طیبہ زکیہ عفیفہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پورا نہیں تھا، آدھا تھا ان کا. اور حضرات نے جنہوں نے شور کیا ہوا ہے نا، ان کی اپنی کتابوں کے مطابق خاتون جو ہوتی ہے اسے وراثت میں صرف کرنسی مل سکتی ہے، پلاٹ وغیرہ حصہ اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا. چلے ٹھیک ہے، باغ فدق کا مسئلہ ہے. اللہ کے بندو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے پورے گھر کا سامان اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باغ فدق چھینے گا. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے نبی علیہ السلام کو لا کر دے دیا، وہ باغ فدق چھینیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جنگ تبوک پہ دیگر مواقع پہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بے تحاشا خرچ کیا، وہ باغ فدق تھوڑا سا باغ چھینیں. اللہ کے بندوں نے یہ نبی علیہ السلام کی تربیت دے سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسا بن گیا تھا، ان کے دلوں سے دنیا نکل گئی تھی.
آپ نے صاحب اسلام میں تربیت کر کے مزاج ایسا بنایا تھا، وہ پیسہ آنے پہ کب روتے تھے، نہ ہونے پہ کب روتے تھے، وہ تو پیسہ آنے پہ روتے تھے۔ صحابہ اکرام تو کہتے ہیں ہم پہلے اچھے تھے، اب ہم صحیح نہیں۔ وہ تو جب مال و دولت بے تحاشا ہو گئے، صحابہ اکرام تو پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں ہمیں دنیا میں عطا فرمانا شروع کر دی۔ یعنی کہ وہ پیسے آتے تھے ان کے پاس، لیکن پیسے کے لیے مرنا، مر مٹنا، اس کے لیے جو ہے وہ چھینا جھپٹی کرنا، قبضے کرنا، یہ ان کا نہیں تھا۔ صرف ایک صحابی کا واقعہ سنائیں، بات ختم کریں۔ ایک صحابی صحبت کا اثر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاس چند منٹ رہا ہے، چند دن رہا ہوگا، چند گھنٹے چلے، دن لگا لیں، 2-4 دن رہا ہوگا۔ اب اس شخص کے اوپر آپ دیکھیں کیسا اثر ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا، مال و دولت کے حوالے سے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں ایک نہ صحابی آئے ہجرت کر کے، بدوی صحابی، سادہ سے آدمی۔ عرب کے جو بدو ہوتے ہیں بڑے سادہ ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو بال فریب بھی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی السلام کے پاس ہے، یہ تو مہاجر نہیں لے کا، میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں، میرے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی السلام نے صحابہ کو فرمایا اس کا ذرا خیال کرنا، یہ بندہ سیدھا سادہ ہے۔ اچھا، صحابہ فرماتے ہیں وہ لڑنے کے اندر بھی نہ ہمیں کوئی خاص محسوس نہ ہوئے کہ پاورفل ہوں یا جنگی طور پر بڑے مضبوط ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خیموں کی اصلاح پہ لگا دیا، خیموں کو اوپر پانی پلا دو، خیمے لے آؤ، پانی بھر آؤ، وہ بڑے شوق سے کام کرتے۔ اب جہاد ہوا، معرکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر۔ اب فتح عطا ہونے کے بعد نہ وہ تمام صحابہ کرام میں جب ان کا حصہ تقسیم کیا گیا، ان کے پاس میں صحابہ کرام بکریاں لے کر چلے گئے۔ باہر یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا قسم قسمہ لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے یہ مال غنیمت کا مال جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے نا، آپ نے سب میں تیرا حصہ نکالا، تیرا بھی بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے جیسا ہوتا تو خوش ہو جاتا، چھلانگے لگاتا، یہ ناراض ہو گیا، یہ خفا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پاس گئے، جا کر کہنے لگے یہ کیا؟ میں قسمتہ لک، میں نے تیرا حصہ دیا ہے، میں ما علی ھذا اتبعتک۔ غور فرمانا اس بات پر، ابھی چند دن بھی شاید اس کو مسلمان ہوئے، اس کے اوپر کتنا صحبت نبی کا اثر۔ میں اس لیے تھوڑا آیا تھا۔ اچھا بھائی تو کس لیے آیا تھا پھر؟ اتبعتک علی نور ما ھاہنا، ایسے نا اپنے وہ شہر کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا میں اس لیے آیا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کروں، تیر آ کے میرے یہاں رکھ، میں تو مال و دولت کے لیے آیا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں جہاں تیر لگے اموت فادخل الجنہ، اموت فادخل الجنہ، میں مر جاؤں جنت مجھے عطا ہو جائے۔ آپ نے سامنے فرمایا اگر یہ بندہ سچے جس دکھ کا، اگر تو سچا ہے نا اللہ تمہیں سچا کر کے پھر دکھا دے، نیتا نو مراتا، نیتا نو پار لا۔ صحابہ فرماتے کچھ عرصے بعد، تھوڑی دیر بعد نہ وہ مار کا شروع ہو گیا۔ یہ بندہ ابھی کچھ سیدھا سیٹ شوٹ کرا تھا، اچانک ایک تیر آیا، اس کی شہرت میں تیر لگا، وہیں پہ شہید ہو، وہیں پہ تیر لگا اور شہید ہو گیا۔ بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کی لاش لائی گئی تو آپ نے کہا یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی ابھی یہ بات کہی تھی۔ ہاں جی وہی بندہ ہے۔ میں یار اس نے اللہ سے سچ بولا نا، اللہ نے اس کی صداقت ہمارے سامنے واضح کر۔ کیا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ ثم کفنہ، اللہ کے نے کفن دیا اس کو، حالانکہ شہید کو عام طور پر کفن نہیں دیا جاتا، جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفن جبہ پہنا ہوا تھا اتارا، ثم کفنہ فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور برکت اپنا جبہ اتار کے اسے کفن کے طور پر پہنا۔ پھر اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں ثم قدمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، حالانکہ شہید کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنازے میں کیا کہنا؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس کی بخشش کی دعائیں کرنی ہے نا۔ تو اللہ کے فضل و کرم، اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے سارے گناہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نے جبہ بھی دیا، صحابہ کو اکٹھا بھی کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ بھی اونچی آواز سے پڑھائی، اور نماز جنازہ کے اندر دعائیں کیا کی؟ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ ہجرت کر کے آیا تھا تیرے راستے میں مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، انا شہید علی ذالک، میں محمد اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، سچا شہید۔ اللہ کے بندے یہ جو چند لمحوں کے لیے رہا، اس کے اندر سے دنیا نکل گئی،
جو 23 سال رہے، 10 سال رہے، 15 سال رہے، 20 سال رہے، ان کے اندر دنیا نہیں۔ ویسے تو غالباً اقبال نے یہ طارق بن زیاد کے ساتھیوں کے لیے کہا تھا نا، لیکن میں سمجھوں اس صحابی کے اوپر یہ شعر بڑے فٹ آتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہیں پہ ہم بات کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا، اور صحبت کے جو اثرات بہت زیادہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن دو جن چیزوں کو اچھالا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ ایک تو صحابہ عہدوں کے لالچی اور حریص نہیں تھے، دوسرا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے خواہش مند نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے محبت کرنے کی، سچی محبت کرنے کی، ان کا دفاع کرنے کی، اور ان کے دفاع کرنے والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔